پرسوں میں نے ایک بیان کیا تھا کہ ملک کی بقا بہت ضروری ہے اور ہر ملک اپنی فوج سے محبت کرتا ہے، تو فوج میں درجنوں خامیوں کے باوجود بھی ہمیں بہرحال سپورٹ کرنا ہے۔ یہ میرا بیان ہوا تھا، کافی ڈیٹیل میں بات کی تھی۔ اس میں سے شارٹ کلپ نکال کے فیس بک پہ گئے ہیں، اور جو خاندانی قسم کی بھرمار ہوئی ہے میرے خلاف، جو ماشاءاللہ خاندانی گالیاں دی گئی ہیں، اس سے پہلے تاریخ میں اتنی وزنی گالیاں مجھے کبھی بھی نہیں ملی۔ فوجیوں کے بوٹ پالش کرتا ہے، ایجنسی کا پٹھو ہے، وہاں سے پیسے لیتا ہے، نیوی میں دورے کا اثر نظر آ رہا ہے، اور ایک پتہ نہیں دو صحافی زید حامد اور امیر حمزہ کوئی ہے، ان دونوں نے بوٹ پالش میں ریکارڈ توڑا تھا، یہ ان سے بھی آگے نکلنا چاہ رہا ہے فوجیوں کے بوٹ پالش کر کے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کو کیا ملے گا۔ بالکل ہی اخلاق سے گری ہوئی زبان، اور دو چار لوگ تو ہر بیان میں ایسے کمنٹس کرتے ہیں، لیکن ان میں بہت سے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے فین تھے اور آج سے آپ کا بیان سننا ہم نے چھوڑ دیا۔ تو میں حیران اس پر ہوں۔ میرا پہلی بات تو یہ شارٹ کلپ نہیں سنیں، پورا بیان سنیں۔ شارٹ کلپ میں بات ادھوری آتی ہے، پورا بیان تسلی سے سنیں۔ اس میں کون سی بات ایسی ہے جو میں نے غلط کی ہے، اس غلط بات کو آپ ہائی لائٹ کریں کہ یہ والی بات غلط ہے۔ ادھر ادھر فالتو باتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس پورے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ ملک خلفشار کا شکار ہے۔ آپ اگر کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں جس سے ملک کا امن خراب ہوتا ہے، اصل ٹاپک یہ شروع ہوا تھا، تو وہی حشر ہوگا جو لیبیا کا ہوا، جو شام کا ہوا، اور بہت سارے اسلامی ممالک اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سعودی عرب اسی طرف جا رہا ہے۔ تو حکمران جیسے مرضی ہوں، آپ کی فوج جیسی مرضی ہو، آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں۔ اس میں کہاں میں نے فوج کی تعریف میں زمین آسمان کے قلابے ملا دیے؟ میں کہہ رہا ہوں جو بھی ہے، جیسی بھی ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ اور پھر میں نے یہ بھی بتایا کہ یہ دودھ سے دھلے ہوئے نہیں ہیں، ان میں جہاں خامیاں ہیں تو کچھ خوبیاں بھی ہیں، جس پہ جامعہ حفصہ کا تذکرہ گریبی میں آ گیا، جو اصل موضوع نہیں تھا، کہ یہی واقعہ اگر کسی اور ملک میں ہوتا تو پھر کیا حشر ہوتا؟ وہ لوگ چھوڑ دیتے کیا اس طریقے سے؟ دوسری بات میں نے اس میں یہ بات بھی کہی کہ جامعہ حفصہ کے خلاف جو آپریشن ہوا تھا غلط ہوا تھا، میں اس کا قائل نہیں ہوں، اس وقت بھی ہم نے مذمت کی تھی، لیکن جامعہ حفصہ میں جو مولانا عبدالعزیز صاحب کا کردار تھا وہ بھی درست نہیں تھا۔ اس پہ آپ اگر مجھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ شہداء کے خون سے غداری اور پتہ نہیں کیا کیا، کہہ رہے وہ غلط تھے، تو انہوں نے تو شریعت کا مطالبہ کیا تھا۔ شریعت کا مطالبہ غلط نہیں، ان کا طریقہ یہ، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بڑے بڑے ملک کے علماء جن کے میں نام لوں گا خام خواہ میں ان کی شخصیتوں کو بھی لوگ گالیاں نہ دینا شروع کر دیں، ملک کے بڑے بڑے علماء جن کو آپ بھی علماء مانتے ہو، آپ بھی ان کا احترام کرتے ہو، وہ سب کہہ رہے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں۔ لیکن جو ہوا سو ہوا، یہ ٹاپک نہیں تھا، یہ تو اس حصے کو کاٹ کے کلپ بنا کے چڑھا دیا جیسے گویا اصل موضوع میرا یہ تھا، اور جو پورا بیان ہے وہ بیان، وہ حصہ اس میں نہیں آیا۔ تو اس میں کون سی غلط بات کی ہے میں نے؟ اس میں کون سے شہداء کے خون سے غداری ہو گئی؟ میں ان شہداء کو شہید بھی سمجھتا ہوں، بعض نے کہا ان کے تو خون میں سے خوشبو آ رہی تھی۔ بھائی جس کی نیت اچھی تھی، نیتوں پر مدار ہوتا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کے خلاف لڑائی کی ہے جو کہ غلط تھی، مگر ہم ان کی نیت پہ شبہ بولو بھائی نہیں کرتے۔ ان کے شہداء کو بھی شہداء مانتے ہیں حالانکہ وہ غلطی پر تھے، اور ان شہداء کو بھی ہم جنتی مانتے ہیں حالانکہ وہ غلطی پر تھے۔ گراؤنڈ ریئلٹی کی بنیاد پر کسی کو صحیح کہنا یا غلط کہنا الگ چیز ہے، اور کسی کو جنتی یا جہنمی قرار دینا الگ چیز ہے۔
نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ. تو مجھے یہ بھی الزام لگائے گئے ہیں کہ یہ نیوی میں گھوم کر آیا ہے نا, تو اب اس کے اثرات ہیں کہ نیوی کے گن گانا شروع کر دیے. نیوی میں جو میں گھوم کر آیا اپنے خرچے پہ نہیں گیا تھا میں, نیوی والوں نے بڑے بڑے مدارس سے خود رابطہ کیا کہ آپ خود اپنی طرف سے علماء کو سلیکٹ کر کے ہمارے پاس بھیجیں. میرا کوئی ذاتی فوج سے سلام دعا نہیں ہے. رشتہ دار ہیں, قریبی رشتہ دار, وہ تو آپ کے بھی ہوں گے, آپ کسی ہر ایک کے ہو سکتے ہیں. تو نیوی, پاکستان نیوی نے خود سے یہ سلیکشن کی تھی بڑے بڑے مدارس سے کہ ہر مکتبہ فکر, تاکہ کسی ایک کی چھاپ نہ لگے. اگر کسی ایک مکتبے کو بلاتے, جیسے میں چلا جاتا اگر, تو باقی تمام مکاتب فطر الزام لگاتے کہ اس مسلک کے پاک فوج سے تعلقات ہیں اور یہ لوگ پاک فوج کے بوٹ پالش کرنے کے لیے گئے تھے. اس لیے علماء ہی نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ جب علماء کو بلانا چاہتے ہیں تو تمام مکاتب فکر کے علماء کو, یہ خود آئے تھے وہ بلانے کے لیے, کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ فوج اور علماء میں فاصلے ختم ہو. اس میں کون سی گناہ کی بات ہے؟ ان فاصلے کم ہونے سے جہاں فوج شاید کچھ اپنے فائدے اٹھائے تو علماء بھی تو اپنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس سے. کیوں فاصلے بڑھا رہے ہو؟ کیوں ملک میں دشمنی کی فضا پیدا کر رہے ہو؟ اس سے تمہیں ملے گا کیا؟ کیا ملے گا لڑکے تمہیں؟ تو پھر مختلف مدارس سے رابطہ کیا تو ان میں میرا بھی نام آیا کہ اس کو بھیج دو. میری چونکہ کمبختی آئی ہوئی تھی اس لیے میرا نام آ کے مجھے وہاں پر, اور مجھے خود ذاتی شوق تھا تفریح کا اور دیکھنے کا کہ فوج کیا کر رہی ہے, کہ شوق ہوتا ہے ہر آدمی کو. آپ کو موقع ملے گا آپ بھی جاؤ گے, اور نہیں جاؤ گے تو بیوقوف ہو گے آپ. وہ ایشو بنایا گیا, اور دوسرا ایشو بنایا گیا واگا بارڈر کا. وہاں فوجیوں کے ساتھ کھڑے ہو کر پوز بنا رہا ہوں. مجھے بچپن سے واگا بارڈر دیکھنے کا شوق تھا, بچپن سے, اور ہر ایک کو ہوتا ہے کہ یار دیکھیں کیا پریڈ ہے, بچپن سے ہر ایک کو شوق ہوتے ہیں. 23 مارچ کی پریڈ ہو یا کوئی بھی ہو. تو میں جب لاہور بیان کے لیے گیا تو میں نے ساتھیوں سے کہا یار تھوڑا واگا بارڈر کا چکر دلا دو. وہ میرے لیے کمبختی مصیبت میں لکھی ہوئی تھی کہ بوٹ پالش کرنے گیا تھا, پتہ نہیں کیا کرنے گیا تھا. تو میں نے وہاں کا, میں دیکھنا چاہتا ہوں پریڈ ہو رہی ہے, وہ جو ہوتے ہیں لمبے تڑنگے سے. تو میں جب وہاں گیا ہوں مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ وہاں بہت سارے فوجی ایسے نکلیں گے جو مجھے پہلے سے جانتے تھے بیانات کے حوالے سے. انہوں نے میرا اکرام کیا, اڑے مفتی صاحب اڑے, وہی آپ کے تو کلپ ہم دیکھتے ہیں, اس طرح اڑے تڑے کر کے. پھر وہ میرے ساتھ انہوں نے خود سیلفیاں بنائی ہیں, میں نے اللہ کی قسم ان کے ساتھ نہیں کہا کہ میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں. وہ خود انہوں نے کہ بھائی مولوی, اور بیچارے رنگ روٹ ہیں. کدھر کتنی بدگمانی, کتنی صبح سے رات سے میسیجز آ رہے ہیں, صبح سے فیس بک پہ بھی, اور میں آپ کا فین تھا اور آپ نے تو پتہ نہیں کیسے کیسے غداروں کی مثالیں دے کے ریکارڈ توڑ دیے بوٹ پالش کرنے میں. کون سی بات ایسی میں نے کی ہے بھائی؟ نہ میں جامعہ حفصہ کے شہداء کے خونوں کی بے قدری کر رہا ہوں, لیکن میں نے اتنی بات ضرور کی ہے کہ جتنا دکھایا گیا ہے جامعہ حفصہ کے بارے میں ظلم, اتنا ظلم ہوا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہوا ظلم, ایک لفظ بھی میں نے ایسا نہیں کہا ہے. قرآن کو جلا کے نالے میں پھینکا گیا, ایسا کچھ نہیں ہے. یہ واٹس ایپ کی خبریں ہیں, یہ امت اخبار کی بھی کچھ خبریں ہوتی ہیں, جو امت اخبار بہت اچھا اخبار ہے لیکن بسا اوقات بہت بھر کے چھوڑتا ہے. وہ امت کے خلاف نہ کلپ بن جائے یار. لیکن یہ سب کو پتا ہے کہ امت اخبار جب چھوڑنے پر آتا ہے تو وہ تسلی کے ساتھ, اس کی پالیسیاں ہوتی ہیں کچھ, ہر اخبار کی, صرف امت کی نہیں, جنگ کی بھی, ایکسپریس کی بھی, اور جتنے بھی اخبار ہیں ان کی پالیسیاں ہوتی ہیں کہ اب کس ماحول کو کریٹ کرنا ہے کچھ دن کے لیے, تو اس پہ وہ لگ جاتے ہیں. اخبار کیا کرتے ہیں کہ وہ جب کسی ادارے کو اٹھانا ہوتا ہے تو اٹھا دیتے ہیں, گرانا ہوتا ہے تو گرا دیتے ہیں. اس پہ بھی الزام مجھ پہ لگایا گیا کہ آپ قرآن حدیث بیان کیا کریں, آپ کو باقی نالج نہیں ہے. مجھے اس بارے میں نالج اوتھینٹک نہ ہوتی ممبر پہ میں یہ مسئلہ نہیں چھیڑتا. اتنا بیوقوف نہیں ہوں جتنا سمجھ رہے ہیں. اس لیے میں نے مثال بھی دی تھی کہ یہ باتیں ان سے جا کے پوچھو جو وہاں موجود تھے. میں نام نہیں لوں گا بار بار, پھر وہ اس پر آئے گا معاملہ. باقی غازی عبد الرشید شہید کو میں شہید سمجھتا ہوں, ان کی قربانیوں کو میں قربانی سمجھتا ہوں. کسی کے طریقہ کار سے اختلاف ہو سکتا ہے, اس کے اخلاص سے اختلاف نہیں ہو سکتا. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اب وہ طریقہ دوبارہ اختیار کیوں نہیں کر رہے. اسی لیے نہیں کر رہے نا, ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ طریقہ
نقصان دہ ہے. تو یہی تو علماء کہہ رہے تھے بھائی نقصان ہوگا. مطالبہ درست تھا, مطالبے کا طریقہ ایسا تھا جو نقصان دہ تھا. میرا خیال ہے اتنی وضاحت کافی ہے. اب بھی اگر کسی کو نہیں سننا بیان تو نہ سنے, بیان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہ بوٹ پالش کرنا, اور کیونکہ میں لاہور جاتا رہتا ہوں, ہر جگہ جاتا رہتا ہوں, میرے بیان ڈاکٹر بھی سنتے ہیں, میری سیلفیاں ڈاکٹروں کے ساتھ بھی آتی ہیں, حکیموں کے ساتھ بھی آتی ہیں, تو فوجیوں کے ساتھ بھی آئیں گی. تو اس سے آپ اگر بدگمان ہوتے ہو کہ بوٹ پالش کر رہا ہے کہتا ہوں, مانتا ہوں کہ فوج میں قادیانی بھی ہیں, ملک دشمن بھی ہیں, سب کو ایک لاٹھی سے ہانکنے کی کوشش مت کرو. اگر, اور جو میرا بنیادی مقصد تھا, وہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ موضوع چھیڑنے کی ضرورت کیا تھی, وہ بھی میں نے اس بیان میں بتایا کہ یہ موضوع میں چھیڑ کیوں رہا ہوں. وہ پوری ڈیٹیل اس بیان میں موجود ہے کہ اس وقت اس موضوع کو چھیڑنے کی ضرورت کیا ہے. باقی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کے مطلب کی, اور دیکھو آخری بات یہ کہ اگر آپ کو میرے نظریے سے اختلاف ہے تو اختلاف رائے کا حق ہر ایک کو ہوتا ہے. آپ کو میں مفتی صاحب کی بات سے متفق نہیں ہوں, اس پہ بوٹ پالش کرنا اور جناب جا کے یہ نمبر بنانے کی کوشش کر رہا ہے اور نیوی کا اثر رنگ لے آیا اور الٹی سیدھی باتیں کرنا, یہ آپ کے غیر شائستہ اور غیر مہذب ہونے کی دلیل ہے. آپ بولیں بھائی مفتی صاحب کی بات سے ہمیں اختلاف ہے, تو اختلاف ہو سکتا ہے. ہم نے کب کہا کہ ہم فرشتے ہیں اور جو بات کریں گے وہ پتھر پہ لکیر بن جائے گی؟ رائے ہے, آپ کی رائے کچھ اور ہو سکتی ہے, ہماری رائے کچھ اور ہو سکتی ہے. باقی ہم جو اس رائے کا اظہار کر رہے ہیں اس لیے کہ ملک میں بدامنی مزید نہ پھیلے. آپ کو انہی کو جو بھی ہیں, جیسے لیبیا کا جو صدر تھا نا معمر قذافی, وہ جیسا مرضی تھا, پڑھے لکھے لوگ سمجھدار لوگ کہہ رہے تھے اس کو برداشت کر لو, تمہیں اس کے خلاف کھڑا کر کے اس کو تو گرا دیں گے لیکن تمہاری مرضی کی حکومت نہیں بنے گی. یہ ملک کسی اور کے, اس سے فائدہ کوئی اور اٹھائے گا جیسے کہ اٹھا رہا ہے. لیبیا کی تو خبریں آ نہیں رہی ہیں, شام کی تو آ رہی ہیں اور بعض ملکوں کی آ رہی, لیبیا کی نہیں آ رہی, وہاں کیا ہو رہا ہے. تو میرے بھائی اپنے ملک سے محبت کرو, خامیوں کو برداشت کر کے ہی جوڑ پیدا کیا جاتا ہے. سب کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا کہیں بھی, اور ٹھیک کرنے کی کوشش یہ نہیں ہے کہ ادارے کو بدل دیا جائے. ٹھیک کرنے کی کوشش یہ ہے کہ فوج میں اگر قادیانیوں کا قبضہ ہے آپ سمجھتے ہو, تو جب آپ نہیں جاؤ گے تو قبضہ کس کا ہو جائے گا؟ اچھے لوگوں کو بھیجو, اس میں باصلاحیت لوگوں کو بھیجو. اس طرح سے تو ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ بیان بازی سے اور تحریکیں چلانے سے فائدہ نہ ہوا ہے, نہ ہوگا, نہ ہو سکتا ہے. اس سے ٹوٹتے چلے جائیں گے, فائدہ دوسرا اٹھائے گا اس سے. تو باقی میں پھر کہتا ہوں کہ میں نے یہ نہ کہا ہے کہ کوئی خامی نہیں ہے, نہ میں نے یہ کہا کہ انہوں نے کبھی ظلم نہیں کیا, یہ بھی نہیں میں نے کہا. وہ پورا بیان میرا دوبارہ سن لیں. اور وہ میں کہنے والا تھا چشمہ لگا کے, تو چشمہ لگا کے تو فائدہ نہیں, تو کانوں کے وہ لگا کے فائدہ ہوگا. تو خیر وہ بیان دوبارہ سن لیں, اور پھر نہ سنیں تو بہتر ہے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا تو اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا. تو یہ بات تھی جو میں نے کرنی تھی. اب اس چیپٹر کو کلوز کرتے ہیں. اب پھر بھی بھرما گال وہ تو آئیں گے, ابے یہ تو بولنے تو بھائی, ہم نے اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا. آپ کو اتفاق نہیں ہے تو ٹھیک ہے, جو آپ نے کرنا ہے آپ وہ کریں. کہتے میں نے سنا تھا کہ نافرمان کی روح بہت مشکل سے نکلتی ہے اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی روح آسانی سے نکلتی ہے. تو میں تو جب گیا یورپ میں تو میں نے بہت سے گوروں کو بڑے آرام سے مرتے ہوئے دیکھا اور بہت سے نیک لوگوں کو بڑی مشکل سے مرتے ہوئے دیکھا. تو یہ کیا ہے؟ تو کہہ رہے مجھے تو اسلام کے بارے میں اشکالات شروع ہو گئے. میں نے کہا آپ نے جن سے یہ تقریر سنی ہے نا کہ نیک لوگ کی روح آرام سے نکلتی ہے, بروں کی مشکل سے نکلتی ہے, انہوں نے آدھی بات بتائی ہے, پوری نہیں بتائی. میں نے کہا یہ تو صحابہ کے دور میں نے کہا اگر آپ حدیثیں پڑھ لیتے ایک آیت سے کبھی تھوڑی مسئلہ حل ہوتا ہے. آپ کسی کی ایک بات لے رہے ہیں, دوسرے موقع پہ جو اس نے تشریح کی ہے وہ آپ نہیں لے رہے. میں نے کہا معاذ اللہ, اگر کسی کی کوئی موت کی کسی کو بہت تکلیف ہو رہی ہے, یہ اس معاذ اللہ اس کے برے ہونے کی علامت ہے, تو یہ تو پھر کفر ہے. احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی تکلیف دوسروں سے زیادہ ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اوعکو کما یوعکو رجلان منکم, مجھے بخار میں اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی تم میں سے 2 آدمیوں کو ہوتی ہے. آپ پر جب بیماری آتی تھی نا آپ کو تکلیف دوسروں سے زیادہ ہوتی تھی. اور امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا جب آپ کی روح نکلی ہے, اور آپ کی جو میں نے موت کی تکلیف دیکھی ہے, جس شدت میں آپ جس تکلیف میں تھے, اس کے بعد مجھے کسی کی موت کی جو آسانی سے کوئی دنیا سے گیا ہو نا, اس کے مرنے پر مجھے کبھی رشک نہیں آیا. رشک کا کیا مطلب
کہ بھئی یہ اتنی آسانی سے چلا گیا تو اس کا مطلب یہ زیادہ اچھا تھا، اور معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کم تھے، تو یہ تو ممکن نہیں ہے نا. کہتے ہیں مجھے کبھی کسی پہ رش نہیں آیا کہ آرام سے مر گیا تو بہت نیک ہوگا. ٹھیک ہے نا، بہت مشکل ہے سمجھانا. امی عائشہ فرماتی ہیں کہ یعنی امی عائشہ کی حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے وقت جو تکلیف کی حالت تھی اس کو جب سے میں نے دیکھا ہے، تو امی عائشہ کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اب اگر میں کسی کو دیکھتی ہوں نا کہ آرام سے روح نکل رہی ہے، یعنی آرام سے مر رہا ہے، دنیا سے جا رہا ہے، تو مجھے اس پہ رش نہیں آتا کیونکہ بہت نیک ہوگا. کیا مطلب؟ اس کا نیک عمل سے تعلق بولتے کیوں نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں سارا مدار کس پر ہے؟ مرنے کے بعد شکل کیسی ہے اس کی؟ آڑا ترشا ہو گیا تو جہنم میں جا رہا ہے اس کا مطلب. اور اگر مرا ہوا ہے دانت کھلے میں ایسا لگ رہا ہے مسکرا رہا ہے، سیدھا کہاں جا رہا ہے؟ او بھائی اگر خدا نخواستہ کوئی لکوے کا مریض تھا، کوئی فالج کا مریض تھا، وہ تو مرے گا تو اس کا تو بیچارے کا ہوگا تھوڑا سا چہرہ بھی ٹیڑھا ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، نیک لوگوں کا بھی ہو سکتا ہے. تو مدار کس پر ہے؟ اعمال پر. اور نیک لوگوں کو بعض دفعہ موت کے وقت ڈبل تکلیف دی جاتی ہے. ایک تو اس لیے دی جاتی ہے، یا تو اس لیے کہ کوئی گناہ ان کا باقی رہ گیا ہوتا ہے. اللہ کیا کہتے ہیں؟ بھائی قبر میں جانے سے پہلے اس کو ہمارے پاس دھلا کے لے کے آؤ، صاف ستھرا ہو کے. اب ہمارے پاس آ رہا ہے تو اب ہم نہیں چاہتے کہ اس کے گناہوں کی گٹری ہو، اس کو پاک صاف کر کے لے. میں نے بڑے بڑے بزرگ دیکھے جن کو آخری وقت میں بہت مصیبت میں گزری ان کی، یعنی زندگی کے آخری ایام، بیٹیوں کی ٹینشن، کسی بیٹی کو طلاق ہو گئی، وہ گھر آ گئی، کوئی اور مسئلہ ہو گیا، تو بڑی ٹینشن میں آخری وقت. لیکن وہ زبان سے کیا کہتے تھے؟ شکر. کیا شاید اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا. اولاد کی حدیث میں آتا ہے کہ انسان کو اس کی گھر والی کی طرف سے، اس کی اولاد کی طرف سے، اس کے جسم کی طرف سے تکلیفیں پہنچتی رہتی ہیں اور اس کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں حتی لقی اللہ طاہرا مطہرا. جب اللہ کے پاس آتا ہے نیٹ کلین، بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو گیا. لیکن یہ تکلیف ہوتی جس میں صبر کی توفیق بھی ملتی ہے، کیونکہ اللہ دے رہا ہے نا تکلیف، اور اللہ سزا کے طور پہ نہیں بلکہ کفارے کے طور پہ، تاکہ ہمارے پاس آئے تو صاف ستھرا ہو گئے. تو اس تکلیف میں پھر صبر کی توفیق، اس لیے علماء کہتے ہیں جس تکلیف میں صبر کی توفیق مل رہی ہے سمجھ لو یہ رحمت ہے. یہ کیا ہے؟ رحمت. یہ اللہ آپ کو بنانا چاہ رہا ہے کچھ. اب لوگ کہتے ہیں یہ والی تکلیف کیوں، وہ والی کیوں نہیں آئی، یہ تو بہت زیادہ ہو گئی. تو بھئی اللہ سے کوئی نہیں لڑ سکتا، وہ جو دے رہا ہے وہ اس پہ صبر کرو. اسی کو کہتے ہیں تقدیر پر رضا، جو اللہ نے مقدر کیا ہے اب اس پہ کیا ہے؟ کوشش کریں گے اللہ سے عافیت مانگے، اے اللہ ہمیں تکلیفیں نہیں چاہیے، ہم تو ویسے ہی کمزور ہیں، ایسا نہ ہو تکلیف میں اور ہی نافرمانی پہ نہ آ جائے. ہمیں تو خوشیوں بھری زندگی چاہیے، اور اللہ ان خوشیوں میں شکر کی توفیق دے کے گناہ معاف کر دے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے لوگ حکیم کے پاس جاتے ہیں، حکیم صاحب کے پاس دو طریقے ہوتے ہیں علاج کے. ایک طریقہ تو یہ کہ بھائی یہ کڑوی گولی ہے، 2-3 کھاؤ گے فٹ فاٹ ہو جاؤ گے، اس میں یہ بھی پرہیز، یہ بھی پرہیز، یہ بھی پرہیز. اور ایک طریقہ ہوتا ہے دودھ جلیبی کھاؤ، علاج لمبا ہو جائے گا لیکن وہ دوا میں کیا ہے؟ دودھ جلیبی. تو آپ کہتے ہو بھائی یہ دودھ جلیبی والا مجھے دے دو، ٹھیک ہے لمبا علاج کروا لوں گا، فائدہ دیر سے ہوگا، لیکن میں یہ کریلے کا جوس نہیں پی سکتا. تو ہم نالائق لوگ ہیں. شکر سے بھی انسان کے ترقی ہوتی ہے، تو اللہ سے یہ مانگنا چاہیے اللہ ہمیں نعمتیں دے، تکلیفوں سے بچا اور شکر کی توفیق دے تاکہ ہمارے درجات بلند ہو. تو شکر کے بھی تو بڑے فضائل ہیں نا. تو مانگنے تو کیونکہ عبدیت اور غلامی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سے عافیت مانگی جائے، لیکن اللہ تکلیف دے دے تو اس پہ صبر. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاں یا تو اس لیے تکلیف ہوتی ہے گناہ معاف، یا اس لیے کہ درجات بلند. اللہ چاہتا ہے کہ بھئی یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، جب آخرت میں آنا تو اتنا تجھے نوازوں. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آخرت میں سب سے اعلیٰ مقام کس کا ہوگا؟ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت آدم سے بھی زیادہ، نوح علیہ السلام سے بھی زیادہ. تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کو پروٹوکول دینے کے لیے آخری جو اب آپ کا آخرت کا سفر ہے نا، اس میں مادی تکلیف آپ کو دوسروں سے زیادہ دی جائے گی. یہی وجہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی چہیتی بیٹی، جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تکلیف کو دیکھا نا، جو موت کے وقت تکلیف تھی اور جو بخار کی شدت تھی، واہ کرب ابتا، فرماتی تھی ہائے میرے والد کا کرب. بہت زیادہ غمزدہ ہو گئی ان کو دیکھ کر کس قدر تکلیف میں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا کرب علی ابیک بعد اليوم. کیسے تسلی کے جملے. اپنی بیٹی سے فرمایا اے فاطمہ تیرے باپ پر آج کے بعد کوئی تکلیف، بولو لا کرب علی ابیک بعد اليوم. اس میں بھی آپ صبر کا پہلو تلاش کر رہے ہیں، شکر کا. بس یہ اللہ کی طرف سے آخری ہے. آج کے بعد اے میری بیٹی تیرے باپ پر کوئی تکلیف نہیں. اپنی بیٹی کو بھی تسلی دے رہے ہیں کہ غم ہلکا کر، بس یہ اللہ کی طرف سے آخری ہے، آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی. تو ہمارے ہاں وہ بیچارہ تکلیف سے جا رہا ہے، تو یار دیکھا آ گیا نا سامنے.
لگے یہ دیکھا ہم تو کہتے تھے بندہ ہی 2 نمبر ہے، اب آ گیا نا تو دیکھو کیسے مر رہا ہے۔ اور پیغمبروں کو تکلیف تو دی جاتی ہے، لیکن کوئی ایسا عیب نہیں ہوتا، ایسی بیماری نہیں ہوتی جو لوگوں میں معیوب سمجھی جاتی ہے، یہ نہیں ہوتا، کیونکہ پیغمبر اللہ کے قاصد ہیں، تو اللہ ان کو ہر لحاظ سے امت کو یہ بتانا چاہتے ہیں یہ میرے رسول ہیں، یہ میرے سفیر ہیں۔ تو کوئی بھی ایسی چیز جس کی وجہ سے لوگوں کو ان سے نفرت ہو، یا طبعی نفرت جو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی، تو اللہ ایسی بیماری اور ایسی تکلیف سے بچاتے ہیں ان کو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن امتی کو ایسی تکلیف ہو سکتی ہے۔ یہ جو ختم نبوت کے علماء کہتے ہیں نا مرزا غلام احمد بیت الخلاء میں گر کے مر گیا، تو بعض لوگ کہتے ہیں وہ تو بیت الخلاء میں تو فلاں بزرگ کا بھی انتقال ہوا تھا، فلاں کا بھی بزرگ کا ہو سکتا ہے، پیغمبر کا بیت الخلاء میں انتقال بولو نہیں ہو سکتا، کیونکہ پیغمبر کو اللہ ایسے عیب سے بچاتے ہیں جو انسانوں میں عیب سمجھے جاتے ہیں۔ تو پیغمبر کو ایسی بیماری نہیں ہوتی، جیسے اچھوت کی بیماری ہے کہ کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا اس کو، ایسی بیماری پیغمبروں کو نہیں ہوتی۔ کوڑ کی بیماری پیغمبروں کو نہیں ہوتی، کیونکہ ایسی بیماری جس سے لوگ گھن کھاتے ہیں، ایسی نہیں۔ لیکن امتی کو ہو سکتی ہے، امتی کو ایسی بیماری ہو سکتی ہے، اللہ اس کے درجات کیا کرے گا؟ بلند کرے گا اس سے۔ مجھے ایک واقعہ کسی نے سنایا کہ ایک ہندو تھا، اس کو کوڑ کی بیماری تھی، کوڑ نہیں ہوتا گوشت گلنا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ بیماری پھیلتی ہے، تو اس کے رشتہ داروں نے بالکل الگ کر دیا اس کو، وہیں سے کھانا پھینکتے ایسے کر کے۔ کہیں تبلیغی جماعت گئی، ان کو پتہ چلا، وہ بیٹھ گئے اس کے پاس جا کے، اس کو کھلا بھی رہے ہیں پلا بھی رہے ہیں، تو وہ بڑا متاثر ہوا، یار سب نے چھوڑ دیا اور مسلمان ہو گئے، تبلیغ والے تو اکرام کا کوئی موقع الحمدللہ چھوڑتے نہیں ہیں، تو وہ مسلمان ہو گیا اور پھر اس کا انتقال ہو گیا تھوڑے دنوں میں۔ اب دیکھو اللہ نے جو اس کو کوڑ کی بیماری میں ڈالا، یہ بیماری اس کے لیے رحمت بن گئی کہ نہیں بن گئی؟ تو کفر کی حالت میں کوئی اچھا کام کیا ہوگا اس نے، اس کے بدلے میں اللہ نے اس کو کیا دے دیا؟ کوڑ کی بیماری۔ اب دنیا کہے گی یار عام کافر جو اچھے کام نہیں کرتے وہ تو فٹ فاٹ گھوم رہے ہیں، اور یہ تھوڑا بہت خیال کرتا تھا، اس کو اللہ نے کیا دے دیا؟ بھائی اس کو دیا اس لیے کہ اللہ کو پتا ہے کہ جی کوڑ میں ہوگا تو تبلیغ والے آئیں گے، اس کی آؤ بھگت کریں گے، اور یہ کیا ہو جائے گا؟ اسلام میں داخل ہو جائے۔ تو اللہ کے کام ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو بعض دفعہ اللہ تکلیف میں ڈالتے ہیں تاکہ آپ کے گناہ دھل جائیں۔ تو اس لیے موت کی جو تکلیف ہے نا، اچھا، اور عین ممکن ہے کوئی بہت بڑا بدماش ہو، بڑے آرام سے مر جائے، اور مرنے کے بعد ایسی خوبصورت اسکن ہو جائے اس کی، کیونکہ اسکن کی اچھے یا برے ہونے کا تعلق موسم سے ہے، جینے، ٹھیک ہے نا؟ جس کو برین ہیمریج ہوتا ہے تو چہرہ خراب ہوتا ہے، چاہے وہ نمازی ہو۔ میں نے ایسے پکے نمازیوں کو جن کی نماز کی حالت میں ڈیتھ ہوئی ہے، ان کو دیکھا موت کے بعد ان کا چہرہ کالا ہو گیا۔ یہ بری بات نہیں تھی، یہ کالا اس لیے ہو گیا کہ برین ہیمریج ہوا، رگ پھٹی ہے تو بلیڈنگ ہونا، اور ہارٹ اٹیک بھی ہوا پھر ان کو، تو ڈاکٹر کہہ رہے تھے ان کو جلدی دفناؤ کیونکہ یہ بہت جلدی ان کا جسم خراب ہو جائے گا۔ حالانکہ پھر میں نے خواب میں ان کو جنت میں بھی دیکھا صحیح ہے نا؟ تو خام خمانہ لوگوں نے یہ چیزیں منائی ہوئی ہیں۔ تبھی میت کو چھپانے کا حکم ہے، کیونکہ اکرام کرنا ہے نا، تو چہرہ مرنے کے بعد بگڑنا شروع ہوتا ہے، یہ ہر ایک کا ہوگا، چاہے نیک ہو چاہے برا، تبھی تو حکم ہے کہ اس کو جلدی دفن کرو، کیونکہ اس کی توہین ہے اب لوگوں کے سامنے رکھنا۔ اور ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے، اب باقاعدہ مردوں کے ساتھ سیلفیاں چل رہی ہیں، ناک میں روئیاں ٹھوسی ہوئی ہیں، اور ویڈیو بن رہی ہے، اور زیارت ہو رہی ہے، لائن لگ لگ کے پبلک دیکھ کے جا رہی ہے۔ کیا جاہلانہ رسم ہے یار، کیا جاہلانہ۔ میت میں اور دلہن میں فرق ہونا چاہیے۔ دلہن کی منہ دکھائی ہوتی ہے، وہ محلے پڑوس کی عورتیں آتی ہیں، بھائی دلہن آئی ہے، بیوٹی پارلر کر کے دیکھ رہی ہیں، تو مردے اور دلہن میں اتنا تو فرق کرو، مردے کی بھی رونمائی ہو رہی ہے، تو یہ غلط رسم ہے۔ انتقال ہو گیا فوراً چہرے پہ کپڑا۔ ہاں جو اس کے بہت قریبی لوگ ہیں، قریبی لوگ ایسا ہوتے ہیں کہ اگر وہ بدبو آ بھی رہی ہو، چہرہ بگڑ بھی جائے، ان کو نفرت نہیں ہوتی۔ بیٹے کو اپنے باپ سے نفرت نہیں ہوگی، چاہے جیسا بھی ہو، چہرہ جیسا بھی بگڑ جائے، وہ کہے گا یار میرا اس کا رشتہ خوبصورتی کی بیس پہ تھوڑی ہے۔ لیکن اجنبی لوگ جب اس کو دیکھیں گے تو چہرے کے بارے میں تبصرے بھی کریں گے۔ اور ایک صاحب کا انتقال ہوا، میں نے کہا جلدی دفناؤ، چہرہ نہ دکھاؤ، تو انہوں نے کہا لوگ کہیں گے یار لگتا ہے کوئی چہرہ بگڑ گیا اس لیے چھپا رہے ہیں۔ میں نے کہا اب تو اور چھپانا چاہیے، اس لیے کہ جس کا بگڑ جائے اس کو تو چھپائیں گے تو پھر لوگ یقیناً کہیں گے بگڑا ہوا چہرہ ہے، تو اس رسم ہی کو ختم کر دینا چاہیے۔ انتقال ہوا فوراً چہرے پہ کپڑا۔ ہاں بیوی دیکھ سکتی ہے اپنے شوہر کو، یا بیٹے ہیں، یا اس طرح جو بھائی بہن ہیں قریبی، وہ دیکھ لیں، باقی پبلک سے چھپا کے اس کو فوراً کیا کرو، دفن۔ اب تو قبر میں جا کے بھی دکھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ اجمیوں کی گندی رسم ہے، بری رسم ہے۔ گندی کا لفظ میں نے تھوڑا سا زیادہ سخت استعمال کیا، لیکن مجھے اس سے زیادہ ہلکا لگ نہیں رہا کوئی لفظ۔ عرب میں ایسا نہیں ہوتا۔ سعودی عرب میں جو ہے نا، عرب لوگ بہت سی چیزوں میں ابھی بھی اسلام کے بہت قریب ہیں، بڑے خاندان۔ ہم لوگ چونکہ ہندوؤں کے ساتھ زیادہ رہے ہیں نا انڈیا میں، تو بہت سی چیزیں ہم نے وہاں سے کیا لی ہیں جو مذہبی لوگوں میں بھی آئی ہیں۔ عرب میں یہ سسٹم نہیں ملے گا آپ کو۔ عرب میں جب تک زندہ ہے احترام، ادب، تمیز، انتقال ہو گیا
فوراً سے پہلے دفنایا، قبر پہ تختی بھی نہیں لگاتے وہ، جب جائز ہے تختی لگانا لیکن وہ بھی نہیں لگاتے، کہہ رہے اب اس کو تختیوں کی ضرورت نہیں ہے، اب دعاؤں کی ضرورت ہے، دعائیں ہوتی رہتی ہیں ابا کے لیے، صدقات و خیرات کرتے ہیں، تب ایسا صدقے کرتے ہیں عرب کہ آپ کی سوچ ہوگی، ایسی سخاوت ہے عربوں میں، اپنے ابا کے لیے اپنی اماں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ وہ میں نے بتایا نا ایک واقعہ میں نے بہت پہلے سنایا تھا، جدہ میں کسی کے ہاں ٹھہرا ہوا تھا، سعودی عرب میں، پاکستانی تھے وہ کسی عرب کے ساتھ 30 سال سے ملازمت کر رہے تھے۔ عربوں کا نا آپ کو ایک پہلو دکھایا جاتا ہے میڈیا پہ، جو اچھا پہلو ہے وہ نہیں دکھایا جاتا، جو اسلام کی وجہ سے ان میں خوبی ہیں وہ نہیں دکھایا جاتا۔ تو ایک عرب شیخ تھا جس کی ہاں یہ ملازم، دوسرا عرب کا جو اصل کلچر آپ کو ملے گا گاؤں دیہاتوں میں، شہروں میں تو پتہ نہیں کون کون آگے آباد ہوا ہے، اس میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں۔ کہہ رہے میں نے دیکھا کہ وہ ایک عرب شیخ اپنی فیکٹری سے نکلا، میں تو ایک بھکاری آیا، اس نے اللہ کے نام پہ کچھ مانگا، اس کے پاس پتہ نہیں تنخواہ بانٹنے نکل رہا تھا کیا نکل رہا تھا، اس کے پاس بہت سارے پیسے تھے ریال، تو اس نے اس کو بھکاری کو دے دیے۔ بھکاری کو جیسے ہی دیے، بھکاری نے اچھا یہ عرب بھی 80 سال کا بڈھا، تو اس بھکاری نے اس کے عربی کے ماں باپ کو دعائیں دینا شروع کر دی دل سے نا، وہ پاکستانی تھا، وہ ہوشیار دعائیں دی، اللہ کرے تمہارے ابا کی مغفرت ہو جائے، اللہ کرے، تو وہ عرب کو اتنا اچھا لگا اس نے اور دے دیے۔ پھر وہ شروع ہو گیا تو اللہ کرے تمہارے ابا وہ پھر اور دیتی، کہہ رہے اتنے پیسے اس بھکاری کو دے دیے، میں نے کہا یار یہ تو لاکھوں پتی بن گیا ہے، سارے پیسے ختم ہو گئے اس کے پاس، اور وہ گھنا دعائیں دیتا جا رہا ہے، وہ جو گھنا تھا نا وہ کیا کر رہا ہے، وہ بھی گھنا بن کے طبیعت سے دعائیں دے رہا ہے وہ، اور رونا بھی آ جاتا ہے پاکستانیوں کو، آپ کو پتہ ہے۔ تو کہہ رہے وہ چلا گیا، پیسے ختم ہو گئے، اس عربی نے کہا اگر یہ میرے پاس اور بھی پیسے ہوتے نا، یہ دعائیں دیتا رہتا میں پیسے، بعض ایسے جذبات ہو جاتے ہیں نا انسان کے کہ اس کو لگتا ہے کہ شاید یہ دعا قبول ہو رہی ہے، بعض دفعہ ایسی کیفیات آ جاتی ہیں انسان کے اوپر۔ تو وہ پاکستانی تھے جنہوں نے مجھے واقعہ سنا، کہہ رہے ہیں یار ان کے اندر کوئی ان کے قریب رہے نا تو بعض چیزیں ان میں بڑی خاندانی، عربوں میں ماں باپ کا بہت احترام ہے، بہت، جتنے کسٹمر کے ساتھ بدتمیز ہوتے ہیں نا باپ اور ماں کے ساتھ اتنے ہی اچھا سلوک کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے جیسے زبان چلا دی اور یہ کر دیا، باپ بیٹھا ہوگا سب چپ کر کے آرام سے بیٹھے ہوں گے کہ باپ یہ بول بیٹا رہا ہے، ہمارے یہاں بیٹا باپ لگ، میں تو لوگوں سے پوچھتا ہوں یہ پہلے کیوں، کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے آپ کا بچہ آپ سے پہلے پیدا ہو گیا، یعنی وہ باپ بنا ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا، باتیں ایسے کر رہا ہوتا ہے کہ جو بیٹا ہے وہ باپ لگ رہا ہے، جو باپ ہے وہ بیٹا لگ رہا ہے۔ تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی، کیا بات کر رہا تھا، ارے یار یہ تو موضوع کو کوئی پکڑ کے رکھے، یہ بہت بڑی جاہل پیر کی بات تو میں نے شروع کی تھی، شیطان ہوا وغیرہ سب ہو گیا۔ ہاں یہ بات چل رہی تھی کہ موت کی تکلیف اگر کسی کو ہوتی ہے، میں یہ بتا رہا تھا کہ اسلام کی باتیں اللاجیکل بات اسلام نہیں کرتا، ہاں مذہبی لوگ بعض دفعہ ایسی باتیں کر کے لوگوں کو بیوقوف بنا دیتے ہیں، قرآن کی آیتوں کی غلط تفسیر کر لیتے ہیں کہ بھئی وہ اتنی تکلیف سے مرا اس کا مطلب وہ جہنم میں جائے گا، وہ نیک آرام سے مر گیا، تو قرآن و سنت سے ملتا ہے کہ نیک لوگوں کو موت کی تکلیف بہت دفعہ ہوتی ہے، زیادہ بہت دفعہ نہیں بھی ہوتی۔ اب یہ نہیں کہ کوئی آرام سے مر گیا تو آپ کہیں سیدھا جہنم میں گیا، اس کو تو تکلیف ہی نہیں ہوئی، یہ بھی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو بولے یہ اللہ کی رحمت ہے، اچھا گمان رکھنا چاہیے نا کہ بھئی یہ اللہ نے پہلے ہی دھلا دیا اس کو۔ تو یہ جو موت کی تکلیف جس کو قرآن میں آتا ہے نا کہ برے لوگوں کو موت کی تکلیف ہوتی ہے، وہ روح نکلنے کی ہے، کہ جب عالم برزخ کی طرف روح جاتی ہے اور اس کو برزخ کی چیزیں نظر آنا شروع ہوتی ہیں، تو پھر روح چاہتی نہیں ہے کہ میں جسم سے جدا ہوں، لیکن فرشتے اس کو کھینچ کے نکالتے ہیں۔ تو یہ عالم برزخ کی چیز ہے، اس کا اس مادی زندگی سے تعلق